خدا تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے جو سلسلہ تفسیر القرآن ہم نے شروع کیا ہے، اس میں سورہ آل عمران، اس سے پہلے سورہ بقرہ، پہلے سورہ فاتحہ، ان کی مختصر تفسیر اور ترجمہ ہم پڑھ چکے۔ آج مالک ارض و سما کی ان آیات کریمہ سے دسمبر کی 20 تاریخ 2024 کو ہم سورۃ النساء، جو کہ مدنی صورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ آج ہم اس کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو آگے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس سورت کا نام سورۃ النساء، خدا تعالی نے اس کا نام اس لیے یہ سورہ نساء رکھا گیا کہ اس میں خدا تعالی نے نساء کے متعلق، عورتوں کے متعلق بہت زیادہ احکامات نازل فرمائے ہیں ان آیات میں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا کہ خواتین سے متعلقہ، مثال کے طور پہ نکاح سے متعلقہ، پھر اولاد سے متعلقہ، پھر دودھ سے متعلقہ جس کو رضاعت کہتے ہیں، پھر خواتین سے جو معاملات ہیں ان سے متعلقہ، اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء رکھا گیا۔ اور اس سورت میں مطلقاً بیویوں کے، بچوں کے، یتیموں کے، رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں وراثت سے متعلقہ احکامات جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں وصیت سے متعلقہ احکامات جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس کا نام نساء رکھنے کی جو وجہ تسمیہ وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بکثرت خواتین کے متعلقہ جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ خدا تعالی جل جلالہ نے لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، یہ سورہ نساء کا پہلا جملہ ہے، یا ایھا الناس، لوگوں کو اس میں مخاطب کیا، کیونکہ اگلا خطاب جو ہے وہ لوگوں سے ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، ان میں یا ایھا الناس کے الفاظ زیادہ ہیں۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، لیکن یہ ایسی صورت ہے سورہ نساء جو کہ مدنی بھی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب فرمایا۔ رب فرماتا ہے، لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ، ایک شخص سے، ایک جان سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو اب ڈرانے کا انداز دیکھیے۔ اتقو، اے لوگو ڈرو، کس سے؟ اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ گویا اس جملے کے اندر
اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی قدرت کا، اپنی اختیارات کا، اپنی مشیت کا اعلان فرما رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو چاہوں تو ایک سے اربوں کھربوں انسان پیدا کر دوں۔ تو ڈرو مجھ سے کہ جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، مردوں کو، خواتین کو، سب ایک جان سے ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ ایک شخص سے تمہیں پیدا کیا تم سب کو، وَخَلَقَ، اور پیدا کیا، مِنْهَا، اسی ذات سے، اسی نفس سے، زوجہا، اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام، ان کو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام پیدائش سے پاک ہیں، ولادت سے پاک ہیں۔ آپ ولادت ہوتی ہے کسی چیز سے، اس کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے، پھر ولادت ہے۔ تو آدم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو تخلیق کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کو۔ وہ بچے دیکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ کریم نے دونوں کا اب ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتیں پھیلا دیں، ان کی اولاد ہو تم سارے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یار اللہ کے واسطے میری مدد کر دو، یار اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دو، یار اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو۔ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے، جس کے سبب سے، جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور خونی رشتہ داروں سے متعلق بھی اللہ سے ڈرو، رشتہ داری نہ توڑو۔ والارحام، ارحام کہتے ہیں خونی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے۔ اب ان دو اس آیت کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 1 جو ہے سورہ نساء کی، اس کو ہم تھوڑا سا اب سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم نے تخلیق کے انسان سے پہلے جو بات کی ہے نا، وہ ہے فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ڈرانے کے بعد کہا کہ اس رب سے تم نے ڈرنا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ڈرو اس رب سے جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا ہے، ڈرو اس رب سے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ کیوں کہا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد ہماری اکڑ، ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارا فخر، اس کو خاک میں ملانا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم اب، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں تو غریب ہے، کوئی کہتا ہے میں گورا ہوں تو کالا ہے، کوئی کہتا ہے تو نوکر ہے میں آقا ہوں۔ میں تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ تم میں کوئی شاہ و گدا والا کانسیپٹ نہیں ہے، تم میں کوئی گورے کالے والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں نے تو تمہیں ایک باپ سے بنایا ہے، ایک انسان سے میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تم نے اپنا زاویہ خود سے گھڑا ہے کہ فلاں جو ہے وہ چودھری ہے، فلاں کمی ہے، فلاں غریب ہے، فلاں امیر۔ یہ زاویے تمہارے اپنے ہیں، یہ ذات پات کے چکروں میں تم پھنسے ہو،
اللہ نے تمہیں نہیں پھنسایا۔ اور آپ فرماتا ڈرو اس رب سے، بات کرنے سے پہلے ڈرو، سوچنے سے پہلے ڈرو، کسی غریب کو حقیر جاننے سے پہلے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہاری ذات پات رنگ و نسل کچھ نہیں بنایا، تمہیں گورا کالا یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا۔ فرمایا اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں فقط ایک انسان سے پیدا کیا ہے، تم سارے ایک باپ کی اولاد ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سارے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ تو یہ فخر کہاں سے آ گیا؟ یہ تکبر، یہ انانیت، یہ اکڑ ابن آدم کے اندر اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے، یہ ذات پات کے چکروں میں اپنے آپ کو تکبر اور فخر کی راہ پہ کبھی نہ ڈالنا۔ تم سارے بھائی بھائی ہو، آپس میں مل جل کے رہنا، تمہارے اندر کوئی اللہ نے تمہارے اندر کوئی فرق نہیں رکھا، اللہ نے کسی کو چھوٹا بڑا نہیں بنایا۔ آپ دیکھ لیں، بے شک ہماری آنکھیں جو ہیں یہ مختلف ہیں، سر کے بالوں کی رنگت مختلف ہے، چہرہ مختلف ہے، لیکن چہرے کے اندر اگر میری 2 آنکھیں آپ کی بھی 2 آنکھیں، میرے بھی ایک ناک آپ کے بھی ایک ناک ہے، دانت میرے بھی اگر 28 30 32 ہیں آپ کے بھی اتنے ہی ہیں، بال میرے چہرے پہ بھی ہیں آپ کے چہرے پہ بھی ہیں، یہ جو خد و خال ہیں یہ تو اللہ نے ایک جیسے بنائے ہیں نا۔ پھر آگے اس نے طبقات بنا دیے، کسی کو ساری نعمتیں دے دیں، کسی کو کچھ دیں، کچھ رکھ لیں، آزمایا ہے اس نے اپنے بندوں کو، یہ اس کی تقسیم ہے۔ لیکن اس کی تقسیم پر تم ایک دوسرے کو حقیر جانو، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس سے ڈر جاؤ، اور ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں بھی ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے، اسی شخص سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے یعنی حضرت آدم اور اماں حوا سے، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور خواتین پیدا کیے۔ تمہارے اندر یہ جو رنگ و نسل تفاخر ہے اس کو ختم کر دو۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ یہی خطبہ نکاح کے وقت اسی لیے پڑھا جاتا ہے، جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت اسی لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ ہم تو اجمی لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو، تقریباً 90% لوگوں کو ترجمہ تفسیر کا شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا، تو عرب کے اندر جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے نکاح کے وقت، کہ اگر امیر کا غریب کے ساتھ نکاح ہوا ہے یا ایک برادری والے کا دوسری برادری میں نکاح ہوا ہے، اس وقت یہ آیت تلاوت کی جاتی نکاح کے وقت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں یہاں پہ 2 باتیں بتا دیں، ایک تو اللہ نے اپنا تقوی، اور دوسرا اللہ کریم جل جلالہ نے ذات پات رنگ و نسل سے بچنے کی ہمیں اس پہلی آیت کے اندر تلقین فرمائی ہے۔